آیت نمبر 18 سے سبق ہے سورہ القمر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کحشیم المحتضر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل ہم نے ایک قوم کا حال سنا جو سب سے پہلی قوم دنیا کے اندر ہلاک ہوئی، اللہ کا عذاب کا شکار ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ ان کا حال آپ حضرات نے سنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح کی بات کا اور ان کی دعوت کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر پانی کا عذاب بھیج کر ان کو غرق کر دیا۔ اب آگے کچھ قوموں کے حالات ذکر کر رہے ہیں، تقریباً 4-5 قومیں جو بڑی مشہور قومیں ہیں، مشہور انبیاء کی، ان کا تذکرہ کر کے ان کا انجام ذکر کر کے اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مکہ والوں ان لوگوں کا حال ہوا تھا جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کیا تھا، اگر تم نے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کی ذات پر اسی طرح تم اگر حملے کرتے رہے اور اسی طرح تم جھوٹے بہتان باندھتے رہے جس طرح وہ باندھا کرتے تھے، تو پھر سمجھ لو جس طرح وہ ہلاک اور برباد ہو گئے تم بھی اسی طرح ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر میرے نبی کے دامن میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان پچھلی قوموں کے حالات آپ بار بار سن چکے ہیں، بس اس کے اندر انہی کے حالات اور ان کی جانب اللہ مختصراً اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ دوسرا نمونہ آ رہا ہے۔ کل ایک نمونہ حضرت تخویف دنیاوی کا، دنیا کے اندر عذاب کا، حضرت نوح کی قوم کا پڑھا، آج دوسرا نمونہ ثانی۔ کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے۔ کس کو جھٹلایا؟ عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود کی قوم تھی قوم عاد۔ فکیف کان عذابی ونذر، انہوں نے حضرت ہود کی تکذیب کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں پس کیسا ہوا میرا عذاب ونذر، اور میرا ڈرانا۔ میں نے جو تنبیہ کی ہے، میرا جب ان پر عذاب آیا تو وہ کیسے آیا، ان کا کیا حال ہوا، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ کیسے عذاب بھیجا اللہ نے قوم عاد پر؟ فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بس بے شک بھیجی ہم نے ان کے اوپر ایک تند و تیز ہوا، بڑی سخت ہوا، فی یوم نحس مستمر، بیچ وقت مصیبت کے، مستمر جو ہمیشہ رہے گا، لفظی معنی۔ ویسے ہم نے ان کے اوپر ایک سخت اور تند و تیز ہوا چلائی، ایک ان کے گمان کے مطابق ایک منحوس دن کے اندر، منحوس وقت میں جو نحوست ان پر ہمیشہ رہے گی۔
اللہ نے ان پر سخت ہوا بھیج کر اس پوری قوم کو برباد کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ 8 دن یا 7 راتیں، 7 دن یا 8 راتیں وہ ہوا مسلسل چلتی رہی اور اس نے ان کو ایسے کر دیا جس کا اللہ مثال اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے قدوں والے، اتنے لمبے لمبے ہاتھوں والے، اتنی قوت والی قوم، پہاڑوں کو تراشنے والے، جب مرے پڑے تھے، جب ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کی حالت یہ تھی۔ وہ ہوا کی سختی کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں تنزع الناس، اکھاڑتی تھی لوگوں کو، اٹھاتی تھی لوگوں کو اپنی جگہوں سے، لوگوں کو اٹھا کر یوں پٹکتی اور یوں پھینک رہی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں منقعر جو جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح جڑ سے اکھڑا ہوا درخت پڑا ہو، سخت تیز ہوا اس کو اٹھا کر پھینک دے، اس طرح اللہ فرماتے ان کی لاشوں کو یوں اٹھا کر پٹکتی تھی۔ وہ ہوا اتنی سخت تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال سے بتلاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس سے ان کے جسموں کی حیت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب زمین پر پڑے تھے نا تو یوں لگتا تھا کوئی کھجور کا پیڑ گرا پڑا ہے اور اس کو یوں اٹھا کر کوئی پٹک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، تم نے میرے پیغمبر ہود کی نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، آج اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور فرمایا فی یوم نحس، ویسے مطلقاً زمانہ مراد ہے، کوئی خاص دن مراد نہیں، یعنی وہ گھڑی جس وقت ان پر عذاب آیا وہ ان کے حق میں منحوس ٹھہرا کہ اب ان کے اوپر دنیا میں عذاب آ گیا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر مر جائے وہ قیامت تک اور ہمیشہ ابد الآباد وہ اسی عذاب کے اندر شریک رہے گی، اس عذاب ان کا پر اللہ کا عذاب رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ نحوست والی مصیبت وہ ان کے اوپر آئی، وہ وقت ایسا تھا اور یہ نحوست اور مصیبت ان پر ہمیشہ رہے گی۔ لیکن کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دنوں کے اعتبار سے لوگوں کے اندر مشہور ہے جی بدھ والا دن منحوس ہے، اس دن شادی کی تاریخ نہیں رکھنی چاہیے، اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے۔ کوئی روایت قرآن و حدیث سے اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ سارے کے سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، ساری کی ساری گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کیسے برا بھلا کہتا ہے؟ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، دنوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ آنت دہر زمانہ تو میں ہوں۔ زمانے کا خالق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو دنوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہاں دنوں کے اندر فضیلت جمعے کے دن کو ہے، لیکن باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دن منحوس بھی ہو سکتا ہے۔ منحوس کوئی دن نہیں ہے، منحوس ہے، ہر وہ دن منحوس ہے اس بندے کے لیے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ سوتا رہا اور صبح کی نماز قضا ہو گئی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا سارا دن منحوس ہے اس کے حق میں، سارا دن پوری مخلوق اس پر لعنت برسائے گی۔ اب انسان اس جانب تو نہیں دیکھتا، لیکن کائنوں کی باتوں میں آ کر دنوں کو منحوس کہتا پھرتا ہے، اپنے عملوں کو منحوس نہیں کہتا۔ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا، زمانے میں بسنے والے لوگ خراب ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اچھے ہو جائیں، لوگ اللہ کی شریعت کو، نبی کے احکامات کو اگر اپنے اوپر نافذ کر لیں تو وہ زمانہ اور وہ لوگ جو اپنی وجہ سے، جن لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگ اس زمانے کو زمانہ جہلیت کہا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور اس طرح میرے نبی کے دامن میں آ گئے تو پھر میرے آقا نے بھی فرما دیا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو زمانہ بدل جا سکتا ہے اگر لوگ بدل جائیں۔ ہمارے اعمال کا یہ خمیازہ اور نتیجہ ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے اعمال درست کر لو، تمہارے حاکم زبردست آئیں گے، حاکم تم پر اللہ نیک مسلط کرے گا۔ فرمایا اعمال غلط ہوں گے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آتی چلی جائیں گی۔ آگے دیکھیے جی، پھر اسی آیت کو دہرا دیا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق آسان بنایا ہم نے قرآن کو
نصیحت کرنے حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ بار بار کہتے ہیں، یہ بار بار آیت آئے گی کہ ہو سکتا ہے قرآن کی جانب لوگ آ جائیں، ہو سکتا ہے لوگ قرآن کی جانب متوجہ ہوں، ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہم سے کیا خطاب کیا ہے، اللہ کن قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن ہم نے بڑا آسان کیا ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق زندگی بناؤ۔ اب اگلے تیسرا نمونہ آ رہا ہے، تیسری قوم کا حال ذکر ہو رہا ہے۔ کذبت سمود بالنذر، تکذیب کی، جھٹلایا قوم سمود نے، بالنذر اپنے ڈرانے والے کو، تنبیہ کرنے والے کو ڈرایا۔ نذر نذیر سے ہے، اللہ کے نبی بھی نذیر، اللہ کا ہر پیغمبر نذیر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا تھا، تو انہوں نے خاص پیغمبر کو جھٹلایا۔ وہ کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی، دعوت توحید دی، اللہ کا پیغام سنایا۔ اب ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سنی کہ انہوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا۔ قرآن پڑھیے اور عقیدہ بھی سمجھیے۔ فقالو، قرآن کہتا ہے پس وہ لوگ کہنے لگے، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ میری دعوت قبول کرو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقالو، آگے سے کہنے لگے، بلکہ ابشرم منا واحدن، آیا ایک بشر اور انسان، منا جو ہم میں سے ہے اور ہے بھی ایک، نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں؟ ایک انسان کی ہم اتباع کیسے کر لیں، ایک انسان کی ہم پیروی کیسے کر لیں، اور ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ ایک بشر اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ تھی مشرکین کی انکار کی۔ وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اور اگر ہم ایک بشر کی پیروی کر لیں اور ایک بشر کو رسول مان لیں، تب تو ہم بہت بڑی گمراہی اور غلطی میں پڑ جائیں گے، وَسُعُرٍ، اور ہم تو جنون میں گر جائیں گے۔ ہم مجنون ہیں کیا نا، اور ہم کیا پاگل اور دیوانے ہیں کہ ایک بشر کو اللہ کا رسول مان لیں۔ وہ کہتے تھے ایک بندہ جو ہم میں سے ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں بار بار جواب دے چکا، کئی دفعہ آپ کو حوالہ دکھلا چکا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، او نادانو، اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ رسول بھی فرشتہ نازل کرتا۔ زمین پر جو بشر اور انسان رہتے ہیں تو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھی اللہ انسان ہی بھیجا کرتا ہے۔ یہ تو عقل کے مطابق ہے، اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا دیا کرتے تھے کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب انسان اور بشر تھے، آدمی تھے۔ جس طرح اس بات پر اتفاق ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عورت درمیان کے اندر نبی نہیں ہوئی، اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے انسانوں کی جنس میں سے آئے، وہ سب کے سب بشر اور انسان تھے۔ اور اگر بشر اور انسان نہ ہوتے تو پھر اگلا اشکال ان کا کیا ہوتا؟ اگلا اعتراض یہ کرتے، ہاں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی زنا نہ کیا کرو، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ چوری نہ کیا کرو، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں گناہ نہ کیا کرو، آپ کو بھلا کیا پتا، آپ کو کیا پتا بشر جو ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ والا مادہ ہوتا ہے کہ اس کے میلان ہوتا ہے جن سے مخالف کی جانب، وہ زنا کی جانب بڑھتا ہے، اور جو نوری ہوا کرتا ہے نا اس میں یہ والا مادہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر جنس کی طرف التفات کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بشر ہے، میرے نبی نے بطور بشر کے ساری زندگی تمہارے اندر گزار کر اپنی 63 سالہ زندگی تمہارے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کی ہے کہ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور لوگوں تم میں
میں سے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی ہے. جس نے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے اپنے نبی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو. کیونکہ بادشاہ نے اپنا نمونہ دیکھنا ہے تو فاتح خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت پیارے پیغمبر کا اخلاق دیکھ لیں. میرے نبی کو مزدور کے طور پر دیکھنا ہے. غزوہ خندق کے اندر کدال تھامے ہوئے دیکھ لیں. میرے نبی کی پوری سیرت بڑی پڑی ہے. موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. بس یہاں پر بتلانا یہ چاہتے ہیں کافروں کا اشکال یہی تھا کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے, اور اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں اور بشر ہی تو رسول ہوا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک انسان کو, ایک بشر کو رسول کیسے مان لیں, پھر تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے. اچھا اگلا اشکال, چلو بشر ہے ٹھیک ہے, رسول وہی انسانوں پر ہی اترتی ہے. اگلا اشکال ہمارا یہ ہے القی الذکر علیہ من بیننا, آیا بھیجی گئی ہے, آیا القاء کی گئی ہے. ذکر کا معنی وہی, کیا بھیجی گئی ہے, آیا بھیجی گئی ہے وہی علیہ اسی بندے پر, من بیننا ہم سب کو چھوڑ کر اس ایک بندے پر وہی کیوں نازل ہوئی. بل ہوا کذاب, بلکہ وہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے, اشر اور متکبر ہے, شیخی باز ہے. وہ کہتے اچھا یہ بات مان لی کہ وہی انسان پر آتی ہے, ہمیں اس بات پر اشکال ہے کہ ہمارے علاقے کے چودھری اور وڈیرے پر وہی کیوں نہیں اتری. بھائی وہی اترنی ہوتی تو پھر کسی بڑے آدمی پر اترتی, جو کھاتا پیتا ہوتا, جس کی بڑی مال و جائیداد ہوتی, جس کے بڑا وہاں پر رتبہ ہوتا, اس پر وہی اترنی چاہیے تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, وہی اس پر اترتی ہے جس کو ہم منتخب کیا کرتے ہیں. یہ ہمارے منتخب اور چنیدہ بندوں پر ہوا کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ نبی کی بات کو مانتے, نبی کو کذاب کہہ دیا, نبی کو نعوذ باللہ شیخ کی باز کہہ دیا. یہ اپنے آپ کو رسول کہہ کر ہمارے اوپر فضیلت دینا چاہتا ہے, ہمیں نیچے دکھلانا چاہتا ہے. نعوذ باللہ تکبر کی صفت نبی کی جانب موسوم کر دی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب یہ کام کر لیا, اب اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ, ان کو بتلا دیجئے سَيَعْلَمُونَ غَدًا, پس ان قریب, غدن کا معنی ویسے ہوتا کل, ان قریب یہ لوگ جان لیں گے من الکذاب الاشر, کون ہے جو سب سے بڑا جھوٹا تھا, الاشر جو شیخی باز اور متکبر تھا. یہ اللہ کے نبی کو متکبر کہتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پتہ چل جائے گا نبی اللہ کا سچا پیغمبر ہوا کرتا ہے, نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا, نبی کبھی شیخی نہیں کیا کرتا. یہ دونوں صفتیں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں. اب اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے انتہا کر دی, اب اللہ کا عذاب ان پر آنے لگا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس انتہا کو پہنچ گئے, اب اللہ فرماتے ہیں انا مرسل الناقہ, ان لوگوں نے جب یہ دونوں دلائل ذکر ہونے کے بعد انہوں نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, بشر پر وحی نہیں آتی, چلو مان لیا اگر بشر پر وحی آتی ہے, اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے, آپ فلاں معجزہ پیش کر دیں, ہم آپ کی بات مان جائیں گے. بات ہو چکی ہے کہ اس پر چٹان میں سے, پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے جو اونٹنی بھی حاملہ ہو اور وہ ہمارے سامنے آئے. اب پتھروں میں سے اونٹنی کا نکلنا یہ ایک انتہائی عقل سے بعید بات تھی. اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی, اللہ کی سے یہ معجزہ طلب کیا, اللہ نے حضرت صالح کو یہ معجزہ عطا فرما دیا. اب اللہ فرماتے ہیں معجزے کا ظہور ہونے لگا ہے, اور معجزے کا ظہور جب انسان خود طلب کرے یہ مقدمہ عذاب ہوا کرتا ہے, عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اگر بندہ معجزے کا مطالبہ کر کے پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ فرمایا یہ معجزے کا ظہور بھی ہے, مقدمہ عذاب بھی ہے. انا مرسل الناقتی, پس بے شک بھیجنے والے ہیں ہم اس اونٹنی کو, ظاہر کرنے والے ہیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو. کس لیے؟ فتنۃ لہم, تاکہ آزمائیں ہم ان لوگوں کو آیا وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں. پس پیغمبر کو حکم دیا فرتقبہم, پس آپ انتظار کیجئے, یہ تھوڑا انتظار کیجئے. وستبر, اور ان کی اظہار ثانیوں پر,
ان کے بہتانوں پر اس پر صبر بھی کیجئے، صبر سے کام لیجئے، انتظار کیجئے ایک وقت مقررہ تک۔ اور اٹھنی آ گئی ہے، اٹھنی کا ظہور ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا اگلا حکم بھی سن لو۔ اگلا حکم اٹھنی کے ساتھ اللہ نے نازل کر دیا، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کو خبر بھی دے دیجئے صالح علیہ السلام کہ ان الماء، کنویں کا جو پانی ہے نا، قسمتم بینہم، اب ان لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک دن ہوگا اس اونٹنی کا اور ایک دن ہوگا ان کی قوم کا۔ ایک دن جا کر اونٹنی پیا کرے گی، ایک دن جا کر یہ اپنے اونٹ اور اپنے جانور چرایا کریں گے۔ اس بارے متعدد روایات ہیں کہ وہ اونٹنی اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو بھی باری کا موقع نہ ملتا، تو انہوں نے شکایت کی، تو اللہ نے فرما دیا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ایک دن اونٹنی کا ہو گیا، ایک دن تمہارے جانوروں کا ہو گیا۔ اب باریاں تقسیم ہو گئی ہیں، کل شرب محتضر، ہر باری والا اپنی باری کے دن حاضر ہوا کرے گا۔ ہر پلانے والا، ہر پانی لینے والا، پانی پینے کا دن وہ حاضر کیا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ یعنی جمعرات کے دن اونٹنی پیے گی تو جمعے والے دن تم پلا لینا، ہفتے والے دن وہ پیے گی تو اتوار والے دن تم پلا لینا۔ اب دن متعین ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات ان کے سامنے متعین ہو گئی، اب یہ بات بھی ان سے ہضم نہ ہوئی کہ ایک دن اونٹنی پی جاتی ہے، ایک دن ہمارے جانور پیتے ہیں۔ اب عذاب کی طرح بڑھ رہے ہیں، آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہنے لگے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو اللہ کی طرف سے بھیجی اس اونٹنی کو قتل کرتا ہے۔ اب آپس میں مشورہ کرنے کے بعد قدار نامی ایک شخص تھا، ان کے قبیلے کے ایک سردار تھا، اس کو ابھارا کہ تم ایسا کرو، اس اونٹنی کو تمہیں اتنا انعام دیا جائے گا، اس کو لالچ وغیرہ دیا۔ آپس میں مشورہ کر کے اس کو کہا کہ تم جا کر اونٹنی کو قتل کر ڈالو۔ اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی سورہ والشمس کے اندر بھی آپ اس کے اندر تذکرہ آئے گا، آگے بھی آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پس بلایا انہوں نے اپنے صاحب کو، اپنے اس ساتھی کو، اس سردار کو کہ آؤ، نعوذ باللہ اللہ کی شاعر کی توہین کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوں گے۔ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، پس اس نے تلوار لی، تلوار لے کر حملہ کیا، فَعَقَرَ، اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، اب یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس اب دیکھیے کہ ان پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ اللہ فرماتا ہے کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وہ ایسا عذاب تھا، اس عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر، مسلط کی ہم نے ان کے اوپر، صَيْحَةً وَاحِدَةً، اچانک ایک چیخ اور ایک آواز ان کے اوپر آئی۔ یوں اپنے کام میں موجود ہیں، اچانک فضا میں ایک چیخ گونجی، ایک آواز آئی بڑی سخت، اور اس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور پھٹ کر وہ مردہ ہو گئے۔ وہ کیسے پڑے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، پس وہ ہو گئے ایسے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا ہوتا ہے۔ جمع کرنے والا جب اس کانٹوں کی باڑ کا چورا جمع کرتا ہے، ان کی مثال اس جانب طرح ہوگی۔ یہ مثال کیسے ہے؟ عام طور پر عرب کے اندر، اور آج کل بھی آپ ایسا کرتے ہیں، بکریوں کا باڑا بناتے ہیں نا، جانوروں اونٹوں کا، ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگائی جاتی تھی۔ تازہ کیکر کا آپ درخت کاٹ کر لائیں، اس کی جب آپ باڑ لگائیں گے، ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد وہ جو پتے گر کر کانٹے خالی رہ جاتے ہیں، نیچے کیا اکٹھا ہو جاتا ہے؟ بورا، اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اس طرح زمین کے ساتھ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی قوم، اتنے بڑے بڑے قدوں والے، اتنی طاقت والے، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا نا، اللہ فرماتے ہیں صرف ایک چیخ نے، وہ چیخ بھی ایک فرشتے نے ماری تھی، اس فرشتے کی آواز کے اوپر ان کے دل پھٹ گئے اور اس طرح ہو گئے جیسے چورا پڑا ہوتا ہے زمین پر اللہ نے ان کو بکھیر کر رکھ دیا۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ،
بس میرا عذاب کیسا آئے گا؟ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو فرمایا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. البتہ تحقیق بڑا آسان بنایا ہے ہم نے قرآن کو للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ اتنے قوموں کے واقعات سن چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں کچھ دلوں میں خوف آیا ہے؟ وہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ آج لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر گناہوں کی مستی کے اندر ڈوب چکے ہیں، دنیا کی لذتوں میں کھو چکے ہیں. ظلم کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ کل اللہ کے دربار میں میں نے حساب دینا ہے. نہ حق قتل کیے جا رہے ہیں، نہ حق لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اس لیے بھی ہم نے آسان بنایا. یہ قوم نوح، قوم سمود اور قوم عاد کے قصے تم نے پڑھے، تمہیں سمجھ آ گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اس پر آ جایا کرتا ہے. تو پھر یہ بات اپنے پلے اور اپنے ذہن میں بٹھا لو. اگر ہم بھی اللہ کی نبی کی مخالفت کریں گے، اگر آج بھی ہم قرآن اور حدیث کی مخالفت کر کے اگر یہ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب صرف وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین. سید رسول خاتم الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ارحم علینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین. آمین.